الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، جس کے پاس میرا ذکر ہوا اور اس نے مجھ پر درود پاک نہ پڑھا، تحقیق وہ بدبخت ہو گیا۔ توبوا الی اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ تین سو آدمی سور بن گئے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت سراپا عظمت میں حواریوں نے عرض کی کہ کیا آپ کا رب عز و جل آپ کی دعا سے یہ کرم نوازی فرما دے گا کہ ہم پر آسمان سے غیبی دسترخوان نعمتوں سے بھرا ہوا اتارے؟ اس پر حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ایسے سوالات نہ کرو، اللہ عز و جل سے ڈرو، منہ مانگے معجزات نہ مانگو، اگر تم مومن ہو تو اس سے باز آ جاؤ۔ انہوں نے جواباً عرض کی، حضور والا، ہمارا یہ معاوضہ آپ کی نبوت یا رب تعالیٰ کی قدرت کاملہ میں کسی شک و شبہ کی بنا پر نہیں، بلکہ اس کے چار مقصد ہیں۔ نمبر ایک یہ کہ ہم وہ غیبی کھانا کھائیں، برکت حاصل کریں، اس سے ہمارے دل منور ہو جائیں، ہم کو قرب خدا عز و جل اور زیادہ حاصل ہو جائے۔ نمبر دوسرے یہ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہم سے وعدہ فرمایا ہے کہ تم لوگ مقبول الدعویٰ ہو، رب تعالیٰ تمہاری مانتا ہے، اس کا ہم کو عین اور یقین حاصل ہو جائے، دل ہمارے مطمئن ہو جائیں، ہم کو اپنے کامل ایمان ہونے پر اطمینان ہو جائے۔ نمبر تیسرے یہ کہ ہم کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی صداقت عین الیقین سے معلوم ہو جائے۔ نمبر چوتھے یہ کہ ہم اس آسمانی معجزے کا مشاہدہ کر لیں اور دوسروں کے لیے ہم عینی گواہ بن جائیں، نیز تا قیامت لوگوں کے لیے ہمارا یہ واقعہ کمال ایمان کا باعث بنے، ہم آپ کے زندہ جاوید گواہ بن جائیں۔ حضرت سیدنا سلیمان فارسی و عبداللہ ابن عباس و جمہور مفسرین رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا قول یہ ہے کہ جب حواریوں نے حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو ہر طرف کا اطمینان دلایا کہ ہم یہ خوان محض شوق یا تفریح کے لیے نہیں مانگتے بلکہ اس میں ہمارے دینی مقاصد ہیں، تب حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ٹاٹ کا لباس پہنا اور رو کر دعا کی، اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لأولنا وآخرنا وآیات منک وارزقنا وانت خیر الرازقین۔ ترجمہ کنز ایمان۔ اے اللہ، اے رب ہمارے، ہم پر آسمان سے ایک خوان اتار کہ وہ ہمارے لیے عید ہو، ہمارے اگلوں پچھلوں کی اور
تیری طرف سے نشانی اور ہمیں رزق دے، اور تو سب سے بہتر روزی دینے والا ہے۔ چنانچہ سرخ رنگ کا دسترخوان بادلوں میں ڈھکا ہوا آیا، یہ تمام لوگ اسے اترتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ یہ دسترخوان ماہ بادلوں کے آہستہ آہستہ نیچے اترا، یہاں تک کہ لوگوں کے درمیان رکھ دیا گیا۔ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اس دسترخوان کو دیکھ کر بہت روئے اور دعا کی، مولا مجھے شاکرین سے بنا، الہی اسے ان حواریوں کے لیے رحمت بنا، عذاب نہ بنا۔ حواریوں نے اس سے ایسی خوشبو محسوس کی جو اس سے پہلے کبھی نہ کی تھی۔ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اور حواری سجدہ شکر میں گر گئے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اسے کون کھولے گا؟ یہ خوان سرخ غلاف سے ڈھکا ہوا تھا۔ تمام نے عرض کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی کھولیں۔ چنانچہ حضرت سیدنا روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے تازہ وضو کیا، نوافل پڑھے، دیر تک دعائیں مانگی، پھر دسترخوان سے غلاف ہٹایا۔ اس میں یہ چیزیں تھیں: 7 مچھلیاں، 7 روٹیاں، اور مچھلیوں پر سینے نہ تھے، اندر کا کانٹا نہ تھا، اس سے روغن ٹپک رہا تھا۔ ان کے سروں کے آگے سرکہ، دم کی طرف نمک، آس پاس سبزیاں۔ بعض روایت میں ہے کہ 5 روٹیاں تھیں، ایک روٹی پر زیتون، دوسری پر شہد، تیسری پر گھی، چوتھی پر پنیر، 5ویں پر بنا ہوا گوشت۔ شمعون حواری نے پوچھا کہ اے روح اللہ، یہ کھانا جنت کا ہے یا زمین کا؟ فرمایا، نہ زمین کا نہ جنت کا، یہ محض قدرتی ہے۔ اولاً بیمار، فقراء، فاقہ مست، برس و جدام والے اور احپاج بلائے گئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بسم اللہ پڑھ کر کھاؤ، تمہارے لیے مبارک ہے اور منکرین کے لیے بلا۔ پھر دوسرے لوگوں سے بھی یہی فرمایا۔ چنانچہ پہلے دن 7300 آدمیوں نے کھایا۔ پھر وہ خوان اٹھا، لوگ دیکھتے رہے، اڑتا ہوا ان کی نگاہوں سے غائب ہو گیا۔ تمام بیمار، مصیبت زدہ ہچھے تندرست ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ فقراء غنی یعنی غریب مالدار ہو گئے۔ پھر یہ خوان 40 دن مسلسل یا ایک دن کے بعد ایک دن آتا رہا، لوگ کھاتے رہے۔ پھر حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی آئی کہ اب اس سے صرف فقراء کھائیں، کوئی غنی نہ کھائے۔ جب یہ اعلان ہوا تو اغنیاء یعنی مالدار لوگ ناراض ہو گئے اور بولے کہ یہ محض جادو ہے۔ یہ منکرین یعنی انکار کرنے والے 300 آدمی تھے۔ یہ لوگ شب کو اپنے بال بچوں کو بخیریت سوئے، مگر صبح کو اٹھے تو سور تھے، راستوں میں بھاگتے پھرتے تھے، گندگی پاخانہ کھاتے تھے۔ جب لوگوں نے ان کا حال یہ دیکھا تو حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بھاگے آئے، بہت روئے۔ یہ سور بھی آپ کے گرد جمع ہو گئے اور روتے تھے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام انہیں نام بنام پکارتے تھے۔ یہ جواب میں سر ہلاتے تھے مگر بول نہ سکتے تھے۔ 3 دن نہایت ذلت و خواری سے جیے، چوتھے دن سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ ان میں کوئی عورت یا بچہ نہ تھا، مرد تھے۔ جتنی قومیں دنیا میں مسخ کی گئیں وہ ہلاک کر دی گئیں، ان کی نسل نہ چلی، یہ قانون قدرت ہے۔ سبحان اللہ۔ ترمذی شریف کی حدیث میں ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم محبوب رب العظیم عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد عبرت بنیاد ہے۔ آسمان سے روٹی اور گوشت کا خوان
نازل کیا گیا اور حکم دیا گیا کہ نہ خیانت کریں نہ دوسرے دن کے لیے بچا کر رکھیں۔ پس انہوں نے خیانت کی اور دوسرے دن کے لیے جمع بھی کیا تو انہیں بندر اور خنزیر کی شکل کر دیا گیا۔ ان لوگوں کو تاکید کی گئی کہ اس خوان میں سے کل کے لیے بچا کر چھپا کر نہ رکھیں۔ بعض لوگوں نے کل کے لیے بچایا سور بنا دیے گئے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا فرمان عبرت نشان ہے، قیامت میں سخت عذاب دسترخوان والے حسائیوں، فرعونیوں لوگوں اور منافقوں کو ہوگا۔ فرعونی لوگوں اور منافقوں کو ہوگا۔ کیا سور کا نام لینے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو شان عظمت نشان آپ نے دیکھی۔ آپ کی دعا سے اللہ عز و جل نے نعمتوں برا معاہدہ یعنی دسترخوان نازل فرما دیا۔ دنیا میں جو بھی نعمت ملتی ہے عموماً اس میں زحمت بھی ہوتی ہے۔ شکرانے نعمت کرنے والے کامیاب اور کفرانے نعمت کرنے والے ناکام ہو جاتے ہیں۔ نعمتوں کی فراعدانیوں کو دیکھ کر نافرمانیوں پر اتر آنے والے انجام کا رد ذلیل خوار ہوتے ہیں۔ جیسا کہ اس قرآنی حقائق سے معلوم ہوا کہ 300 نافرمان سور خنزیر کی شکل میں مشتعل ہو گئے اور 3 دن تک در بدر کی ٹھوکریں کھاتے پھرے اور چوتھے دن ذلت کے ساتھ موت کے گھاٹ اتر گئے۔ ہم اللہ عز و جل کی اس کے قہر و غضب سے پناہ مانگتے ہیں۔ بعض لوگوں کو یہ وہم ہوتا ہے کہ سور یا خنزیر کا نام لینے سے زبان ناپاک ہو جاتی ہے اور وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ سراسر غلط فہمی ہے۔ خنزیر کا لفظ قرآن کریم میں بھی موجود ہے، لہٰذا یہ لفظ بولنے سے نہ زبان ناپاک ہوتی ہے اور نہ ہی وضو ٹوٹتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ یا رب مصطفیٰ عز و جل بطفل مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہمارے ماں باپ کی اور ساری امت کی مغفرت فرما۔ یا اللہ عز و جل درس کی غلطیاں اور تمام گناہ معاف فرما۔ نیک عمل کا جذبہ دے، ہمیں پرہیزگار اور ماں باپ کا فرما بردار بنا۔ یا اللہ عز و جل ہمیں اپنے مدنی حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مخلص عاشق بنا۔ ہمیں گناہوں کی بیماریوں سے شفا عطا فرما۔ یا اللہ عز و جل ہمیں مدنی انعامات پر عمل کرنے، مدنی قافلوں میں سفر کرنے اور انفرادی کوشش کے ذریعے دوسروں کو بھی مدنی کاموں کی ترغیب دلوانے کا جذبہ عطا فرما۔ یا اللہ عز و جل مسلمانوں کو بیماریوں، قرض داریوں، بے روزگاریوں، بے اولادیوں، بے جا مقدمے بازیوں اور طرح طرح کی پریشانیوں سے نجات عطا فرما۔ یا اللہ عز و جل اسلام کا بول بالا کر، دشمنان اسلام کا منہ کالا کر۔ یا اللہ عز و جل ہمیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں استقامت عطا فرما۔ یا اللہ عز و جل ہمیں زیر گنبد خضرا جلوہ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں شہادت، جنت البقیع میں مدفن اور جنت الفردوس میں اپنے مدنی حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب فرما۔ یا اللہ عز و جل مدینے کی خوشبودار ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں کا واسطہ ہماری نیک اور جائز دعائیں قبول فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ۔